ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں نے عرض کیا کہ وہ بیماریاں جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہیں، موروثی بھی ہوتی ہیں، دائمی بھی ہوتی ہیں، ایسی بیماریاں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ اور نشے کی بیماری کے ساتھ بھی کیا اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ پہلے میں آپ کی آخری بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ نشے کی بیماری بھی ایک پرائمری کرونک پروگریسو النس ہے، اور اگر اسے ٹریٹ نہ کریں تو یہ جان لیوا ہے۔ نشے کی بیماری کو ہم الکوہلزم کے حوالے سے بھی جانتے ہیں اور ڈرگ ڈپینڈنس یا ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے بھی، لیکن جنہیں ہم بایو سائیکو سوشل اور اسپرچول بیماریاں کہتے ہیں، یہ جسمانی بھی ہیں اور یہ نفسیاتی بھی ہیں، یہ اعصابی بھی ہیں، اور ایڈکشن کی بیماری بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن عمومی طور پر جن بیماریوں کو ہم جانتے ہیں پرائمری کرونک النیسز کے طور پر، وہ ڈائبٹیز ہے، ہارٹ ڈیزیز، آرتھرائٹس، ایستھما اس میں شامل ہے۔ اور جو ریسنٹ ریسرچ ہو رہی ہے وہ دو چیزوں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ایک بیماری ہے ڈائبٹیز، جو کہ عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ ایک جسمانی بیماری ہے جس کے نفسیاتی اثرات اس بندے پہ بہت زبردست پڑتے ہیں، اور اس کے کام کاج میں اور اس کی جو فیلنگز ہیں، جو اس کے جذبات ہیں، اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اور دوسری بیماری ہے الکوہلزم، اس کا آپس میں بہت کمپیریزن ہو رہا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ دنیا میں 500 ملین یعنی 5 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈائبٹیز میں مبتلا ہے، اور یہ کوئی بڑے تازہ اعداد و شمار نہیں ہے، یہ 2 سال پہلے کے اعداد و شمار ہیں۔ اور اسی طرح الکوہلزم کی بیماری اس سے زیادہ لوگوں میں ہے دنیا میں، ڈائبٹیز سے بھی زیادہ الکوہلزم کی بیماری ہے، اور صرف امریکہ میں کوئی 13% لوگ ایسے ہیں۔ یعنی اگر امریکہ کی آبادی آپ 30 کروڑ سمجھیں، یہ بھی کچھ سال پہلے کے اعداد و شمار ہے، تو اس میں 39 بلین کے قریب لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، یعنی جسے الکوہلزم کہتے ہیں۔ اور ایسے افراد بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں جن کو یہ دونوں بیماریاں ہیں۔ ان کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کو الکوہلزم ہونے کے بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں، اور جن کو الکوہلزم ہوتی ہے ان کو ڈائبٹیز ہونے کے بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ جتنی بھی پرائمری کرونک پروگریسو النیسز ہیں، یا جنہیں ہم بایو سائیکو سوشل عام طور پر کہتے ہیں، ان میں جہاں ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز اور آرتھرائٹس وغیرہ شامل ہے، تو وہاں ایڈکشن، بائیپولر ڈس آرڈر اور شیزوفرینیا بھی ان میں شامل ہیں۔ اور بنیادی جو وجوہات ہیں ان بیماریوں کی وہ دو ہیں، بہت ہی بنیادی وجوہات دو ہیں۔ ایک سٹریس، جسے ہم عام طور پر سب جانتے ہیں، اور دوسری آکسیڈیٹیو سٹریس۔ اچھا، آکسیڈیٹیو سٹریس شاید تھوڑا لوگوں کو اس سے اجنبیت لگتی ہو، کیونکہ یہ آکسیڈیٹیو سٹریس جو ہے یہ ہماری اس سٹریس سے مختلف ہے جو کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ٹینشن بڑی ہو رہی ہے، بے چینی ہے، سٹریس ہے۔ آکسیڈیٹیو سٹریس جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر پیدا ہونے والی سٹریس ہے، اور یہ اندرونی طور پر بھی پیدا ہوتی ہے جسم میں، اور بیرونی عوامل بھی ہیں جو آکسیڈیٹیو سٹریس پیدا کرتے ہیں۔ آکسیڈیٹیو سٹریس، آکسیڈیٹیو سٹریس ایکچولی ہمارے جسم میں آکسیجن کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ تو آپ سب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ہمارا جسم آکسیجن کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی آکسیجن ہم ٹوٹل استعمال کرتے ہیں اس میں سے 20% صرف ہمارا دماغ استعمال کرتا ہے، اور 80% ہمارا باقی کا جسم استعمال کرتا ہے۔ دماغ بھی جسم ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے دماغ کا وزن کوئی 1 کلو سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ایک ایوریج بالغ کا جو وزن ہوتا ہے وہ 70 کلو ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو ریشو ہے وزن کی دماغ کے ساتھ اور جسم کے ساتھ، وہ تو 1 اور 70 کی ہے، لیکن جو آکسیجن کا استعمال ہے وہ صرف دماغ 20% کرتا ہے، جس سے کہ
جو آکسیڈیٹیو سٹریس ہے اس کے خطرات دماغ کے لیے اور بھی زیادہ ہیں. اچھا، آکسیڈیٹیو سٹریس اس پروسیس کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہمارے جسم میں آکسیجن کا استعمال جب ہوتا ہے، اور اگر ہمارے لائف سٹائل میں خرابیاں ہوں یا بہت سے دیگر عوامل بھی ہیں جن کی وجہ سے، جیسے ہماری ڈائٹ صحیح نہ ہو، یا ہمیں ویسے بہت سٹریسز ہوں اور ہم ایکسرسائز کرنے والے نہ ہوں، سگریٹ پیتے ہوں یا شراب پیتے ہوں، تو آکسیڈیٹیو سٹریس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. الٹرا وائلٹ ریڈیشن کا سامنا ہو تو تب بھی آکسیڈیٹیو سٹریس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. گرمی سے بھی، پولیوشن سے بھی، ان تمام چیزوں سے آکسیڈیٹیو سٹریس زیادہ ہوتی ہے. وائرل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشنز ہوں تو اس سے بھی آکسیڈیٹیو سٹریس بڑھ جاتی ہے. تو آکسیڈیٹیو سٹریس ہے کیا؟ آکسیڈیٹیو سٹریس یہ ہے کہ جب ہمارے جسم میں آکسیجن ایک میٹابولزم میں کام کرتی ہے اور آکسیجن کام آتی ہے، تو یہاں ایک مسئلہ بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے کہ فری ریڈیکلز پیدا ہوتے. فری ریڈیکلز آپ سمجھ دیں ایسے کیمیکلز ہیں جو آکسیجن میٹابولزم کے دوران خام خواہ پیدا ہوتے ہیں. ان میں آپ یوں سمجھے کہ ادھورا پن ہوتا ہے، یہ کنگلے کوارے قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں، اور یہ خام خواہ ہیلدی ٹیشوز کے ساتھ جڑتے ہیں کچھ اٹیکنگ پوزیشن میں، جیسے سیل والز کے ساتھ، یا جسم میں جو خلیوں کے اندر انرجی پیدا کرنے کا نظام ہے، یہ ان کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فری لوڈر قسم کے ہوتے ہیں، یہ خام خواہ چمٹتے ہیں، اور ان کا تدارک کرنے کے لیے بھی جسم میں بندوبست ہے، اور ان کا تدارک عام طور پر اینٹی آکسیڈنٹس کے ذریعے ہوتا ہے. آپ نے اینٹی آکسیڈنٹس کا نام بہت زیادہ سنا ہوگا. اینٹی آکسیڈنٹس وٹامنس میں بھی کچھ وٹامن ہیں جیسے اے، ڈی، سی، تو یہ بہت اینٹی آکسیڈنٹ ہیں. اس طرح جو پلانٹ کنگڈم سے چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ سبزیاں اور پھل، تو ان میں بہت اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو کنگلے کوارے کیمیکلز جنہیں ہم فری ریڈیکلز کا نام دے رہے ہیں، جب یہ ہماری ہیلدی ٹیشوز کے ساتھ جڑ کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کچھ ایسی ساخت کی کمزوری ہوتی ہے، ایک ایسا ادھورا پن ہوتا ہے جو دوسروں کے ذریعے یہ ادھار لے کے کوئی نہ کوئی الیکٹرونز وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اینٹی آکسیڈنٹس یہاں اپنی قربانی دیتے ہیں کہ وہ ہماری ہیلدی ٹیشوز کو بچاتے ہیں اور اپنا آپ سونپ کر فری ریڈیکلز کو ہمیں ہیلدی رکھتے ہیں، اور پھر یہ جو فری ریڈیکلز ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. جسم میں ایک جھاڑو پھرنے کا نظام ہے. تو یہ ایک بیلنس ہے جو قائم رہتا ہے کہ ہر روز ہمارے جسم میں اندرونی طور پر فری ریڈیکلز بھی پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی تھکاوٹ کا شکار ہوں تب بھی ہوتے ہیں، انفیکشن ہو تو تب بھی ہوتے ہیں، اور اینٹی آکسیڈنٹس پھر اپنا کام کرتے ہیں اور روز کے روز جھاڑو پھیر کے تو ان کو صاف کرتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز، کینسر یا اس طرح کی بیماریوں کی راہ ہموار ہوتی ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.